میں دبئی ملک میں جیلر تھی اور اکثر میری اسپتال میں رات کو بھی ڈیوٹی لگتی تھی۔ ایک رات ایک مجرم عورت نے بچہ جنم دیا اور بولی، میرے بچے کو تم رکھ لو، میں نہیں چاہتی کہ یہ جیل میں رہے۔ میں تو ویسی بے اولاد تھی، فوراً بچے کو چھپا کر گھر لے آئی، پر بچے کی شکل دیکھ کر شوہر رونے لگا اور بولا، فوراً اس بچے کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ میں مجبوراً واپس جیل گئی، لیکن سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب دیکھا اس کی ماں۔ آج موسم بے حد خراب تھا، رات کے 11 بج چکے تھے اور میری ڈیوٹی اس وقت جیل کے اسپتال میں تھی۔ میری ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہتی تھی اور کبھی جیل کے اندر تو کبھی جیل کے سرکاری ہسپتال میں مقرر ہوتی، جہاں پر قیدی عورتوں کو علاج معالج کے لیے لایا جاتا۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی جو امید سے ہوتی اور وہیں پر بچے کو جنم دیتی۔ آج کی رات بھی وہاں پر کافی عورتیں ایسی موجود تھی جو زچگی کی تکلیف میں تھی اور انہیں کسی بھی وقت ولادت متوقع تھی۔ تبھی وہاں پر اچانک ہسپتال کے اندر خلبلی سی مچ گئی۔ ایک عورت جس کا نام ثانیہ تھا وہ ڈلیوری کے لیے لائی گئی۔ اسے لیبر پین شروع ہو چکا تھا اور اس کے چہرے پر بہت زیادہ تکلیف کے آثار تھے۔ درد کی شدت سے وہ تڑپ رہی تھی۔ میں اس کی تکلیف اور بیچارگی کو دیکھ کر رہ نہیں سکی۔ ویسے بھی وہ کافی معصوم اور سیدھی سادھی لگتی تھی۔ جیل میں اکثر اس کے ساتھ سامنا ہوتا تھا، لیکن اس وقت اس کی تکلیف میرے لیے ایک عجیب سی بے چینی کا باعث بنی تھی۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اپنے مخصوص باروبند انداز میں سے مخاطب کرتے ہوئے بولی، ثانیہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمت سے کام لو، تم ماں ہو اور تمہیں اس بچے کو صحیح سلامت اس دنیا میں لے کر آنا ہے۔ میری بات سن کر ثانیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور کہنے لگی، جیلر صاحبہ پلیز میری ایک بات مانیں گی؟ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میرا بچہ جب اس دنیا میں جنم لے گا تو آپ مجھ سے ملنے ضرور آئیے گا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ثانیہ کی بات سن کر میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی اور ایک عجیب سی کیفیت مجھے دیکھنے لگی۔ تاہم اسے اندر لیبر روم میں لے جایا گیا اور کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے اور ثانیہ بالکل خیریت سے ہے۔ میں نے بے اختیار شکر ادا کیا، حالانکہ میرا جو پیشہ تھا اور میں جس ڈیوٹی پر ہوتی تھی وہاں پر اس طرح کے جذبات اور ہمدردیاں بہت مہنگی پڑ جاتی تھی، لیکن میں کیا کرتی، انسانی دل تھا اور ویسے بھی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک عجیب سی کمی رکھ چھوڑی تھی، کیونکہ میری شادی کو 5 برس گزر چکے تھے اور میں ابھی تک بے اولاد تھی۔ اس لیے جب کسی کی اولاد ہوتے دیکھتی یا کسی کو اس تکلیف سے گزرتے ہوئے دیکھتی تو میرے اپنے دل پر ایک عجیب سا بوجھ پڑ جاتا اور میں بے اختیار اللہ سے شکوہ گناہ ہو جاتی۔ اور ثانیہ کو جب میں نے سال میں دیکھا تھا تو مجھے اپنی یہ کمی بری طرح محسوس ہوئی تھی، لیکن اب جب اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میں پرسکون ہوگی۔ تبھی میں ثانیہ سے ملنے اندر لیبر روم میں چلی گئی، جہاں پر وہ تکلیف کے بعد ایک سکون بری کیفیت میں لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک ابھری اور وہ فوراً میرا ہاتھ تھام کر بولی، جیلر صاحبہ پلیز خدا کا واسطہ میرا بچہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں، میں اسے اس جیل کی فضاؤں میں پرواہ نہیں چڑھانا چاہتی، یہ آپ کے حوالے ہے، آپ اس کا خیال رکھیے گا، ایک ماں بن کے اسے پالیے گا۔ ثانیہ کی بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ میں اس کا بچہ کیسے لے کر جا سکتی تھی؟ لیکن پھر ثانیہ کی منت سماجت اور اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں نے مجھے وہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا شاید عام حالات میں کبھی نہ اٹھاتی۔ میں نے ثانیہ سے وعدہ کر لیا اور اس کے بچے کو لے کر وہاں سے نکل آئی، حالانکہ یہ میری ڈیوٹی کے وقار اور میری اپنی شخصیت کے بالکل متضاد تھا، لیکن کیا کرتی، اس وقت میرے اندر کی کمی مجھ پر غالب آ گئی تھی اور میں ایک ماں والی ممتا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ ننھا منا سا وجود جو ابھی دنیا میں آیا تھا مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی پرسکون سی مسکراہٹ، بند ہاتھوں کا لمس مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں خود کو روک نہیں پائی اور ثانیہ کے بچوں کو لے کر وہاں سے نکل کھڑی ہوئی۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ دبئی میں یوں تو بہت کم موسم ایسا ہوتا ہے،
لیکن شاید آج کی رات اللہ کا کوئی خاص کرم ہی تھا جس کی بدولت آسمان بھی برس رہا تھا۔ میں گھر پہنچی تو میرا شوہر وقار اس وقت گہری نیند میں تھا۔ میں نے جاتے انہیں اٹھایا۔ وقار، وقار دیکھے اللہ نے آج ہم پر کتنا کرم کر دیا ہے۔ میں نے وقار سے کہا تو وہ نیند سے جگائے جانے پر ایک دم سے جیسے گھبرا سا گیا۔ کہنے لگا سارا، کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ اور تم آج اتنی جلدی آ گئی؟ تبھی میں نے اس ننھے منھے سے وجود کو وقار کے آگے کیا اور کہا وقار یہ دیکھے، اللہ نے آج ہم پر کرم کر دیا ہے، ہمیں اولاد سے نواز دیا، ایک جیتا جاگتا کھلونا ہمیں دے دیا ہے، آج سے ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں شدت جذبات سے رونے لگی۔ وقار تو جیسے حیران ہو گیا۔ یہ سارا کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ یہ کس کا بچہ اٹھا کر لے آئی ہو؟ وقار نے میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھا تو میں نے اسے ساری سچائی بتا دی اور کہا وقار، اس عورت نے میری اتنی منتیں کی اس بچے کو لے جانے کے لیے۔ وہ عورت چہرے سے ہی کسی اچھے خاندان کی لگتی ہے، بہت معصوم ہے، اور اب جب اس کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس نے یہ میرے حوالے کر دیا تاکہ اس کا بچہ جیل جیسی جگہ پر پروان نہ چڑھے۔ میری ساری بات سن کر وقار ایک دم رونے لگا اور اس بچے کو دیکھ کر کہنے لگا سارا یہ غضب مت کرنا، اس بچے کو واپس اس کی ماں کے پاس چھوڑو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے اس بچے کو واپس دے آؤ۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں فوراً بولی نہیں وقار، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ آج کتنے برسوں کے بعد تو میری ممتا کو سکون ملا ہے، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ میں نے جیسے وقار کی منت کی لیکن وقار نے میری ایک نہیں سنی اور روتے ہوئے بولا پلیز تمہیں خدا کا واسطہ اس بچے کو اس کی ماں کو دے آؤ، تم نہیں جانتی کہ تم کیا لے آئی ہو، پلیز اسے واپس کر کے آؤ، اور جب تم واپس آؤ گی تو پھر میں تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گا۔ وقار کی بات نے میرے اندر کے تجسس کو ابھار دیا اور میں اٹھ کھڑی ہوئی اور بے حد بے دلی سے اس ننھے سے وجود کو اپنے سینے سے لگایا۔ کمبل میں لپٹا ہوا وہ ننھا سا وجود جیسے میرے لیے اس وقت کل کائنات تھا، لیکن میں اپنے شوہر کی بات کو بھی نہیں ٹال سکتی تھی، اسی لیے اسے اٹھا کر دوبارہ گاڑی میں بیٹھی اور پھر واپس جیل کی طرف لوٹی۔ سارے راستے میں روتی آئی تھی کیونکہ کچھ دیر پہلے میں اتنی خوش تھی اور مجھے اس بات کا سکون ہو گیا تھا کہ اب میں بھی ایک ماں ہوں۔ ایک ننھا سا وجود میرے گھر کی رونق میں اضافہ کرے گا، لیکن وقار کے ایک فیصلے نے مجھے اس خوشی سے محروم کر دیا تھا۔ واپس جیل پہنچی تو سیدھی ہسپتال چلی آئی، لیکن ہسپتال پہنچ کر جب میں نے ثانیہ کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام سارا ہے اور میری عمر اس وقت 30 برس ہے۔ میں ماسٹرز کرنے کے بعد ایک مقامی کمپنی میں جاب کرنے لگی۔ تبھی میرے والدین جو میرے رشتے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، انہیں ایک بہت ہی مناسب رشتہ مل گیا۔ وقار کا تعلق ایک اچھے اور معزز گھرانے سے تھا اور دبئی میں ان کا اپنا ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا۔ وقار کی فیملی پاکستان میں ہوتی تھی، تبھی انہوں نے جب مجھے دیکھا تو فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ میں دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھی اور معصوم تھی۔ وقار کے ساتھ میری جھٹ منگنی اور شادی والا معاملہ طے ہوا۔ میں رخصت ہو کر وقار کے گھر آ گئی۔ کچھ عرصہ پاکستان میں رہے اور پھر وہاں سے ہم دبئی چلے ہیں۔ وقار کی فیملی بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ میرے صرف 2 دیور تھے، وہ دونوں بھی پڑھ رہے تھے جبکہ وقار کی کوئی بہن نہیں تھی۔ میری ساس کافی اچھی سلجھی ہوئی اور عبادت گزار خاتون تھی، وہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی اور اکثر میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی آنکھیں نم رکھتی۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھا بھی اماں جی کیا بات ہے، آپ بہت پریشان رہتی ہیں اور آپ کے چہرے پر ایک انجانا سا دکھ دکھائی دیتا ہے، آخر ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو اندر ہی اندر آرزردہ کر رہی ہے؟ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرا دیتی اور کہتی نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں یوں ہی وہم ہوا ہے، جبکہ میں صاف صاف دیکھ سکتی تھی کہ ان کے چہرے پر ایک دکھ کی کیفیت ہر وقت ہی رہتی ہے۔ میرے ساتھ وہ بہت مہربان رویہ رکھتی تھی اور کبھی انہوں نے مجھے ساس بن کر نہیں دکھایا، وہ ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھتی تھی۔ میں خوش قسمت تھی کہ اس معاملے میں مجھے اپنے
سسرال والوں کی طرف سے بے حد پیار ملا، اور جس طرح کی پذیرائی مجھے وہاں سے ملی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وقار بھی میرا بے حد خیال رکھتے اور میری کسی بھی خواہش کو ادھورا نہ چھوڑتے۔ میری شادی شدہ ازدواجی زندگی بے حد اچھی گزر رہی تھی اور میں زندگی میں خوش تھی۔ میں چونکہ سارا دن گھر پر رہ کر اکتا جاتی تھی، کیونکہ ہم دو لوگوں کا کام ہی کتنا ہوتا تھا۔ میں وقار اور اماں جی بس ایک وقت کھانا بنتا تھا اور 2 وقت چل جاتا تھا، تو اسی لیے وقار کی اجازت لے کر میں نے دبئی میں اپنی جاب کے لیے اپلائی کر دیا، اور پھر مجھے دبئی جیل میں ایک بہت اچھی نوکری مل گئی۔ تنخواہ بہت اچھی تھی اور اس کے علاوہ دیگر سہولیات بھی تھی۔ میں تو بہت خوش ہوئی۔ وقار بھی میری اس کامیابی پر خوش تھے، کیونکہ دبئی جیسے بڑے ملک میں نوکری حاصل کرنا، اور وہ بھی ایسی نوکری جس میں تنخواہ کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری مرایات تھی، جو ایک خواب ہی ہو سکتا تھا، اور میں اس خواب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ایک جیلر کی نوکری میرے لیے میرے مزاج کے برخلاف تھی، لیکن آہستہ آہستہ ٹریننگ کے دوران میں سب کچھ سیکھ چکی تھی۔ اور جو پہلے دن نوکری پر گئی تو میری ساس نے میری کامیابی کی بہت سی دعائیں دی۔ جب میں پہلی بار جیل کے اس عظیم الشان گیٹ کے سامنے پہنچی تو میرے اندر ایک عجیب سا خوف سرایت کر گیا۔ یہ عمارت باہر کی دنیا سے بالکل الگ تھی۔ جیل کا اندرونی ماحول کسی بھی حساس انسان کو ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی تھا۔ وہاں مختلف بیرکیں تھیں جہاں ہر رنگ اور ہر نسل کی عورت تھی، لیکن ان سب کی آنکھوں میں ایک چیز مشترک تھی: بے بسی اور پچھتاوا۔ شروع کے دنوں میں مجھے ان عورتوں پر بہت ترس آتا تھا۔ میں جب بھی راؤنڈ پر نکلتی میری کوشش ہوتی کہ سب سے نرمی سے پیش آؤں، لیکن میری سینئر آفیسر نے مجھے پہلے ہی دن تنبیہ کر دی تھی کہ سارے یہاں دل سے نہیں دماغ سے کام لینا ہوتا ہے۔ اگر تم ان کے آنسوؤں میں بہہ گئی تو کبھی اپنی ڈیوٹی نہیں کر پاؤ گی۔ یہ مجرم ہے اور مجرم بہت اچھے اداکار بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر میں نے دل پر پتھر رکھ لیا اور اپنے لہجے میں سختی پیدا کر لی۔ لیکن جیل کی ان دیواروں کے پیچھے میں نے ایسی ایسی کہانیاں سنی اور دیکھی کہ میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ مجھے یاد ہے میری ڈیوٹی کے پہلے مہینے میں میرا واسطہ زبیدہ نامی ایک ادھیڑ عمر خاتون سے پڑھا۔ وہ ایک گھریلو ملازمہ تھی اور اس پر چوری کا الزام تھا۔ وہ سارا دن قرآن پاک سینے سے لگائے روتی رہتی تھی۔ ایک دن جب میں راؤنڈ پر تھی تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لیا اور قسمیں کھانے لگی کہ اس نے چوری نہیں کی، بلکہ اس کے کفیل کی بیٹی نے خود اسے وہ زیور تحفے میں دیا تھا اور بعد میں چوری کا الزام لگا دیا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں جو سچائی تھی وہ جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے گھر میں 3 بیٹیاں تھیں جن کی شادی کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ میں قانون کے ہاتھوں مجبور تھی، لیکن اس عورت کی حالت نے مجھے کئی راتوں تک سونے نہیں دیا۔ میں چھپ کر اس کی مدد کرتی۔ زبیدہ جیسی کئی عورتیں وہاں تھیں جو اپنے کیے گئے گناہوں کی سزا کاٹ رہی تھی۔ ایک اور لڑکی ماریا جس کا تعلق شاید فلپائن سے تھا، وہ بہت کم عمر تھی، شاید بامشکل 20 سال کی۔ اسے انسانی سمگلنگ کے ایک گروہ کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرتی اور بتاتی کہ کیسے اسے اچھی نوکری کا جھانسا دے کر دبئی لایا گیا اور پھر اس دلدل میں دھکیل دیا گیا۔ اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کسی جرم کا حصہ بن سکتی ہے۔ جیل کے اس ماحول نے مجھ پر یہ حقیقت آشکار کی کہ ہر مجرم پیدائشی مجرم نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی سماج اور حالات انسان کو ایسے مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہاں صرف بے گناہ یا مجبور عورتیں تھیں۔ میرا واسطہ کچھ ایسی خطرناک خواتین سے بھی بڑا جنہیں دیکھ کر میں لرز جاتی تھی۔ ان کے چہرے سپاٹ اور لہجے سخت ہوتے تھے۔ انہیں نہ تو قید کا ڈر تھا اور نہ ہی اپنے انجام کی فکر۔ وہ آپس میں لڑتی، کئی بار مجھے بیچ بچاؤ کروانے کے لیے سختی کرنی پڑتی۔ تب مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کی عورت کہیں مر گئی ہے اور صرف ایک سخت گیر جیلر باقی رہ گئی ہے۔ انہیں قیدیوں میں کچھ عرصہ پہلے ثانیہ نامی لڑکی لائی گئی تھی۔ ثانیہ باقی سب قیدیوں سے مختلف تھی۔ وہ خاموش رہتی تھی، کسی سے لڑتی جھگڑتی نہیں تھی اور نہ ہی باقی عورتوں کی طرح چیخو پکار کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور وقار تھا جیسے وہاں موجود ہر عورت سے ممتاز کرتا تھا۔ وہ تعلیم یافتہ لگتی تھی،
اور اس کے بات کرنے کا انداز بتاتا تھا کہ وہ کسی اچھے گھرانے سے ہے۔ اس پر کیا الزام تھا یہ فائل میں نے کبھی غور سے نہیں پڑھی تھی، کیونکہ جیل میں آنے والوں کی کہانیاں جاننے سے زیادہ مجھے ان کے رویے سے غرض ہوتی تھی۔ لیکن ثانیہ کی حالت نے مجھے متوجہ کیا۔ وہ امید سے تھی اور حمل کے آخری مہینوں میں تھی۔ میں اکثر اس کے پاس رک جاتی اور اس کی طبیعت کا پوچھتی۔ وہ ہمیشہ شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھتی اور کہتی، میڈم میں اپنی فکر نہیں کرتی، مجھے بس اس جان کی فکر ہے جو میرے وجود میں پل رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کی پہلی سانس اس گھٹن زدہ ماحول میں ہو۔ اس کی یہ باتیں میرے دل میں اتر جاتی تھی۔ ہمارے درمیان جیلر اور قیدی سے ہٹ کر ایک انکہی ہمدردی کا رشتہ بن گیا تھا۔ شاید وہ میری آنکھوں میں چھپی ممتا کی پیاس کو پہچان گئی تھی اور میں اس کی آنکھوں میں ماں بننے کا خوف اور تڑپ دیکھ سکتی تھی۔ جیل میں دن اور رات کا فرق محسوس نہیں ہوتا، بس سلاخوں کے پار آتی روشنی کی لکیریں بتاتی ہیں کہ باہر سورج نکل آیا یا ڈوب گیا ہے۔ آج بھی معمول کے مطابق میں راؤنڈ پر تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور قیدیوں کے آرام کا وقت ہونے کی وجہ سے بیرکوں میں قدرے خاموشی تھی۔ میں چلتے چلتے جیل نمبر 4 کے سامنے رکی۔ وہاں ثانیہ دیوار سے ریک لگائے فرش پر بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے ان میں اپنی کھوئی ہوئی قسمت تلاش کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی تھی، باوجود اس کے کہ وہ حاملہ تھی اور اسے آرام کی ضرورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں آہستگی سے سلاخوں کے پاس گئی اور اس کا نام پکارا، ثانیہ۔ وہ چونکی اور ہڑبڑا کر کھڑی ہونے لگی، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا۔ بیٹھی رہو، تکلیف مت کرو، میں نے نرمی سے کہا اور وہیں اسٹول کھینچ کر سلاخوں کے دوسری طرف بیٹھ گئی۔ میرے اور اس کے درمیان صرف لوہے کی سلاخیں تھیں۔ کیسی طبیعت اب تمہاری؟ میں نے پوچھا۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جسم تو ٹھیک ہے میڈم، بس روح زخمی ہے۔ اس کی بات میں اتنا درد تھا کہ میرے دل کو کچھ چھوا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کئی دنوں سے میرے دل میں کھٹک رہا تھا۔ ثانیہ، تم مجھے مجرم نہیں لگتی۔ تمہاری آنکھیں، تمہارا لہجہ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب بتا رہا ہے کہ تم کسی اچھے گھرانے سے ہو۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ تم یہاں کیسے پہنچے؟ کیا واقعی تم نے وہ کیا جس کی سزا تم کاٹ رہی ہو؟ میری بات سن کر ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ لیا اور کچھ دیر خاموش رہی۔ پھر جب اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر ماضی کا کرب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی لرزتی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا، میڈم آپ صحیح کہتی ہیں، میں مجرم نہیں تھی، میں تو ایک شہزادی تھی، اپنے گھر کی، اپنے بھائیوں کی لاڈلی شہزادی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بن جائے تو اسے کھائی میں ہموار راستہ دکھائی دیتی ہے۔ میری کہانی میں بس اتنی سی ہے کہ میں نے کانچ کے ٹکڑوں کو ہیرے سمجھ لیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھے اور اپنی داستان شروع کی۔ میڈم ایک بہت خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 3 بھائی تھے اور ایک میں سب سے چھوٹی اور اکلوتی بہن تھی۔ میرے والد کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، لیکن میری ماں اور میرے بھائیوں نے مجھے کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میرے تینوں بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ گھر میں اگر کسی چیز کی فرمائش کرتی تو وہ میرے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی۔ میرے بھائی مجھے زمین پر پیر نہیں رکھنے دیتے تھے۔ میں ان کے لیے ان کی عزت، ان کا مان اور ان کے گھر کی رونق تھی۔ میری ماں مجھے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ ثانیہ، تمہارے نصیب بہت اچھے ہوں گے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی بیٹی اپنے نصیب خود اپنے ہاتھوں سے کالے کر لے گی۔ میں کالج میں پڑھتی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مجھے دنیا بہت حسین لگنے لگی۔ سب کچھ رنگین اور خوابوں جیسا تھا۔ اسی دوران ایک دن کالج سے واپسی پر میری ملاقات احمد سے ہوئی۔ وہ اکثر کالج کے گیٹ کے باہر کھڑا ہوتا تھا۔ شروع میں نے اسے نظر انداز کیا جیسے ہر لڑکی کرتی، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ ایک دن اس نے چلتے چلتے ایک خط میری طرف بڑھایا۔ میں ڈر گئی، میں نے وہ خط پھینک دیا اور اسے ڈانٹا بھی، لیکن اس کی وہ مسکراہٹ اور جھکی ہوئی نگاہیں میرے دل میں گھر کر گئی۔ وہ روز میرا پیچھا کرتا، کبھی راستے میں کھڑا ہو جاتا تو
कभी दूर से मुझे देखता रहता। आहिस्ता आहिस्ता मेरी नफ़रत और बेजारी दिलचस्पी में बदलने लगी। फिर दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब जुनून की हद तक मोहब्बत में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। अहमद देखने में बहुत स्मार्ट था। वो मीठी मीठी बातें करता था। वो मुझे ऐसे ख्वाब दिखाता था जिनमें सिर्फ मैं और वो थे। एक छोटी सी दुनिया जहाँ कोई दुख नहीं था। मैं जो अपने घर की चार दीवारी में महफूज थी, मुझे उसकी आवारगी और बेबाकी में एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। वो कहता था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे अपनी मलिका बनाकर रखना चाहता है। मैं नासमझ थी, कच्ची उम्र की थी। उसके झूठे वादों के जाल में फंसती चली गई। जब हमारा रिश्ता गहरा हो गया तो मैंने उससे कहा कि अब वक्त आ गया कि तुम मेरे घर रिश्ता बैठो। मुझे यकीन था कि मेरे भाई मेरी खुशी के आगे कभी इनकार नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ मैं गलत थी। अहमद पहले तो टाल मटोल करता रहा, कहने लगा कि मेरा स्टेटस तुम्हारे बराबर नहीं है, तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन मैं बाजिद रही। आखिरकार मैंने उसे मना लिया। वो दिन मुझे आज भी याद है जब अहमद का रिश्ता लेकर उसके कुछ नाम नहाद रिश्तेदार हमारे घर आए। मेरे भाइयों ने तहकीक की और उन्हें साफ पता चल गया कि अहमद कोई काम काज नहीं करता, उसकी शोहरत अच्छी नहीं है और वो सिर्फ हमारी दौलत देखकर रिश्ता कर रहा है। मेरे बड़े भाई ने गुस्से में आकर उन्हें घर से निकाल दिया। जब मैंने शोर मचाया और रोई तो मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाकर समझाया, मेरी बच्ची ये लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है, ये आवारा है, ये तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकेगा, ये सिर्फ तुम्हारे पैसे और जायदाद के पीछे है। माँ की नज़र कभी धोखा नहीं खाती, लेकिन मुझ पर तो इश्क का भूत सवार था। मैंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने खाना पीना छोड़ दिया। मैं चीखती थी, चिल्लाती थी कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अहमद से। मेरे भाई जो कल तक मेरे एक मुस्कुराहट पर दुनिया बांट देते थे, आज वो मेरे दुश्मन लग रहे थे। वो मुझे समझाते रहे, मिन्नतें करते रहे कि सानिया ये आग है, इसमें मत कूदो, लेकिन मैंने अपनी आंखों और कानों पर पट्टी बांध रखी थी। मुझे लग रहा था कि मेरे घर वाले मेरी खुशियों के दुश्मन हैं। और फिर वो मनहूस रात आई जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अहमद ने मुझे पैगाम भेजा कि अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, हम कहीं दूर जाकर नई दुनिया बसाएंगे। मैं जज्बात में बह गई। रात के पिछले पहर जब सारा घर सो रहा था, मैं उठी, हालांकि मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। मेरे पाँव मनो वज़नी हो रहे थे, लेकिन शैतान मुझे उकसा रहा था। मैंने अपनी माँ की अलमारी खोली, वहाँ रखा हुआ सारा तलाई जेवर और घर में मौजूद लाखों रुपए की नकदी एक बैग में भरी। वो जेवर जो मेरी माँ ने मुझे शादी के लिए जोड़ जोड़ कर रखा था, मैंने उसे चोरी कर लिया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि सुबह जब मेरी माँ उठेगी तो उस पर क्या गुजरेगी, मेरे भाई किस मुंह से दुनिया का सामना करेंगे। मैंने अपने घर की दहलीज पार की और बाहर अंधेरे में खड़े अहमद के साथ फरार हो गई। हमने कोर्ट मैरिज की और शहर छोड़कर दूसरे शहर चले गए। शुरू के कुछ दिन तो ख्वाबों की तरह गुजरे। मेरे पास पैसे थे, जेवर था, हमने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। अहमद मुझ पर जान निछावर करता था। मुझे लगा कि मैंने सही फैसला किया और मेरे घर वाले गलत थे, लेकिन ये ख्वाब बहुत जल्द टूट गया। जैसे जैसे मेरे लाए हुए पैसे ख़त्म होने लगे, अहमद का रवैया बदलने लगा। वो जो पहले मुझे फूलों की तरह रखता था, अब छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने लगा। वो सारा दिन घर पर पड़ा रहता, टीवी देखता या दोस्तों के साथ फ़ोन पर बातें करता। जब मैं उसे कहती कि अहमद कोई काम धंधा ढूंढो, राशन ख़त्म हो रहा है, तो वो टाल देता। फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि उसने मुझसे जेवर मांगना शुरू कर दिया। एक एक करके मेरा सारा जेवर बेच कर खा गया। जब जेवर भी ख़त्म हो गया तब अंदाज़ा हुआ कि मेरे भाई ठीक कहते थे। अहमद एक नशे का आदी और इंतहाई पस्त सोच का मालिक इंसान था। वो मुझे गालियाँ देने लगा। जब मैं उसके आगे रोती और अपने घर वालों को याद करती तो वो हंसता और कहता, अब क्यों रोती हो, तुम खुद ही आई थी ना मेरे पास, अब भुगतो। सिर्फ अहमद नहीं बल्कि उसकी माँ और बहन भी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती। हर वक्त घर से भागने के ताने तशने देती, बात बात पर मुझे बातें सुनाती। मैं सब्र करती कि शायद कभी तो मेरे दिन भी आएंगे, लेकिन ना तो अहमद मेरे साथ अच्छा हुआ और ना ही मेरी सास और नंदे।
ایک دن تو حد ہی ہوگی، راشن ختم تھا، گھر میں کھانے کو ایک دانہ نہیں تھا۔ میری ساس نے سارا راشن چھپا دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ کما کر لائے۔ میں نے احمد سے کہا کہ خدا کے لیے کچھ کرو، میں بھوکی ہوں اور اب تو میں امید سے بھی ہوں۔ اس نے میری طرف ایک عجیب سی نظر سے دیکھا اور بولا، تم پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، تمہیں نوکری کیوں نہیں مل جاتی؟ میں حیران رہ گئی کہ جو مرد مجھے کہتا تھا کہ میں تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں گا، آج وہ مجھے دھکے کھانے کے لیے باہر بھیج رہا ہے۔ خیر، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے میں نے ایک دو جگہ نوکری کی کوشش کی، لیکن حاملہ ہونے کی وجہ سے مجھے کہیں کام نہیں ملا۔ واپس آ کر جب میں نے احمد کو بتایا تو اس نے غصے میں آ کر مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ پہلا تھپڑ میرے منہ پر نہیں بلکہ میرے اعتماد اور میری محبت کے خوشنما چہرے پر پڑا تھا۔ اس دن مجھے اپنی ماں بہت یاد ہے۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے میرے بھائی مجھے کانٹا بھی نہیں لگنے دیتے تھے اور آج یہ غیر مرد مجھے جانوروں کی طرح رویہ دکھا رہا تھا۔ وہ اکثر مجھے کہتا کہ اپنے بھائیوں کو فون کرو اور ان سے پیسے منگواؤ، لیکن میں شرمندگی کے مارے مر تو سکتی تھی مگر اپنے گھر فون نہیں کر سکتی تھی۔ میں کس منہ سے انہیں بتاتی کہ جس کے لیے میں نے تمہیں چھوڑا وہ ایک درندہ نکلا۔ پھر وہ ایک خوفناک دن آیا۔ احمد باہر سے آیا تو اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ اس نے میرے لیے کام ڈھونڈ لیا ہے۔ میں خوش ہوئی کہ شاید کوئی عزت کی نوکری ہے، لیکن جب اس نے وضاحت کی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مجھے غلط کام کرنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو غیر لوگوں کے پاس بھیج کر پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ میں چیخ اٹھی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے کہا، احمد مجھے مار ڈالو لیکن مجھ سے یہ مت کرواؤ۔ میں غریب ہو سکتی ہوں، بے گھر ہو سکتی ہوں، لیکن میں بد کردار نہیں ہوں۔ میں ایک شریف گھرانے کی بیٹی ہوں۔ میں مر جاؤں گی لیکن یہ غلاظت قبول نہیں کروں گی۔ لیکن اس پر شیطان سوار تھا۔ وہ چلایا، تجھے یہ کرنا پڑے گا ورنہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ میں تیرے خرچے اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہوں۔ وہ مجھے مارنے لگا اور میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ مجھے اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کی فکر تھی کہ کہیں یہ مر نہ جائے۔ وہ جنون کی کیفیت میں میری طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ مجھے لگا کہ آج یہ مجھے واقعی مار دے گا۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں میری نظر پاس ہی میز پر پڑے ہوئے ایک بھاری پیتل کے گلدان پر پڑی۔ یہ سب کچھ سیکنڈوں میں ہوا۔ جب انسان اپنی جان بچانے پر آتا تو اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ میں نے پوری قوت سے وہ گلدان اٹھایا اور احمد کے سر پر دے مارا۔ ایک زوردار آواز آئی اور احمد کی گرفت میرے گلے سے ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ لڑکھڑایا اور دھڑام سے زمین پر گرا۔ میں ہامتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ میں نے پکارا، احمد، احمد، لیکن وہ ساکت تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔ میں نے قریب جا کر اسے ہلایا لیکن وہ مر چکا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں وہیں اس کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں روتی رہی۔ میری ساس اور نندے روتے ہوئے احمد سے لپٹ جاتی اور پھر مجھے مارتی اور کہتی کہ ہمارے بھائی کو کھا گئی۔ میرا تو اپنا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں تو خود اپنے نقصان پر رو رہی تھی، اپنے لیے نہیں، اس شخص کے لیے بھی نہیں، بلکہ اپنی بربادی پر۔ مجھے اپنی ماں کی وہ بات یاد آئی، میری ماں کی نظر دھوکہ نہیں کھاتی۔ آج وہ بات ثابت ہو گئی تھی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر پولیس آئی، مجھے ہتھکڑیاں لگائی گئیں اور میں یہاں آ گئی۔ میڈم، میں نے قتل جان بوجھ کر نہیں کیا، میں تو صرف اپنی عزت اور اپنی جان بچا رہی تھی۔ لیکن قانون کو ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ میرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کر رہا تھا۔ سب نے یہی دیکھا کہ میں نے اپنے شوہر کو مار دیا۔ اور سچ تو یہ ہے میڈم، مجھے جیل آنے کا دکھ نہیں ہے۔ میری اصل جیل تو اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن میں نے اپنے گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں کا سر جھکا دیا، اپنی ماں کا دل توڑ دیا۔ اب میں یہاں ہوں، اکیلی، بے یار و مددگار۔ میرا بچہ اس جیل میں پیدا ہو گیا جس کے ماتھے پر پیدائش سے پہلے ہی مجرم کی اولاد کا ٹھپا لگ چکا ہے۔ ثانیہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں سن ہو کر بیٹھی تھی۔ میرے سامنے بیٹھی یہ لڑکی ایک قاتلہ تھی لیکن در حقیقت وہ ایک مظلوم تھی، سماج اور محبت کے نام پر دھوکے کا شکار۔ میرے سلاخوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ حوصلہ رکھو ثانیہ، اللہ بہت بڑا ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی۔
حالانکہ میں جانتی تھی کہ الفاظ اس کے زخموں کے لیے ناکافی ہیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر بھاری قدموں کے ساتھ اپنے آفس کی طرف آ گئی، لیکن ثانی کی کہانی میرے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ محبت، اندھا اعتماد، بغاوت اور پھر عبرت ناک انجام۔ مجھے اس کے ہونے والے بچے کا خیال ستانے لگا۔ وہ بچہ جو ایک ایسے باپ کی نشانی تھا جس نے اس کی ماں کی زندگی تباہ کر دی، اور اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے آنکھ کھولنے والا تھا۔ اس دن کے بعد سے اکثر میرا سامنا ثانیہ سے ہوتا تو میں اس کی خیر خبر پوچھ لیتی، اور ثانیہ میں جیسے میری منتظر ہوتی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی اور آنکھوں میں چمک اتر آتی۔ شاید اسی لیے جب رات اسے لیبر پین شروع ہوا اور ہسپتال میں اس نے مجھ سے وہ عجیب و غریب مطالبہ کیا تو میں انکار نہیں کر سکی۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ قانوناً جرم ہے، لیکن میرا دل جو برسوں سے ماں کہلانے کے لیے ترس رہا تھا، اس نے دماغ کی ایک نہ سنی اور وہی کیا جو کوئی بھی عورت کرتی۔ ہسپتال کی پارکنگ میں گاڑی روک کر جب میں باہر نکلی تو میرے قدم منو وزنی ہو رہے تھے۔ میرے سینے سے لگا وہ ننھا سا وجود جو کچھ دیر پہلے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی لگ رہا تھا، اب ایک بھاری ذمہ داری اور امانت بن چکا تھا جسے میں واپس لوٹانے آئی تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، اپنے آنسو پونچھے اور خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ میں ایک جیلر تھی، مجھے مضبوط نظر آنا تھا۔ وارڈ کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ لیبر وارڈ کے دروازے پر پہنچتے ہی میرا سامنا ڈاکٹر فریدہ سے ہوا۔ وہ تیزی سے نرسز کاؤنٹر سے کسی فائل کی طرف لپک رہی تھی۔ مجھے اور میری گود میں بچے کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا، جیسے وہ مجھے دیکھ کر حیران بھی ہوئی ہوں اور شاید کچھ خوفزدہ بھی۔ سارا تم؟ ڈاکٹر فریدہ کی آواز میں چونکنے کا عنصر نمایاں تھا۔ اور یہ بچہ تم اسے کہاں لے گئی تھی؟ ہم نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا۔ میں گڑبڑا گئی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ کسی کو خبر نہیں ہوگی، کیونکہ میں ثانی کی رضامندی سے اور خاموشی سے نکلی تھی، لیکن ڈاکٹر کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ وہ ڈاکٹر میں ذرا بچے کو باہر لے گئی تھی۔ ثانیہ نے کہا تھا کہ اسے کھلی ہوا میں لے جاؤ۔ میں نے گھبراہٹ میں جھوٹ بولا، حالانکہ یہ بہت کمزور جھوٹ تھا۔ ثانیہ کیسی ہے؟ میں اسے بچہ واپس دینے آئی ہوں۔ ڈاکٹر فریدہ نے میرے جھوٹ بولنے پر کوئی جرح نہیں کیا، بلکہ ان کے چہرے پر تشویش کی لکیریں مزید گہری ہو گئی۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے بولی، سارا اچھا ہوا تم آ گئی۔ ثانی کی حالت بہت بگڑ گئی ہے، لیکن وہ تو ٹھیک تھی، نارمل ڈلیوری ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی، پھر اچانک کیا ہوا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہارے جانے کے کچھ دیر بعد ہی اسے اچانک شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر چکا ہے۔ ہم نے اسے فوراً ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری زمین میرے قدموں تلے سے سرکنے لگی۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز ڈاکٹر، میں نے تڑپ کر کہا۔ ابھی نہیں سارا، ابھی ڈاکٹرز کی ٹیم اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہے، تم بس دعا کرو۔ ڈاکٹر فریدہ یہ کہہ کر تیزی سے ایمرجنسی روم کے اندر چلی گئی۔ میں وہیں بینچ کے پاس کھڑی رہ گئی۔ میں نے بچے کو زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ معصوم ابھی بھی سو رہا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، ہر گزرتا لمحہ صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ کبھی نرس باہر نکلتی تو میں امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتی، لیکن وہ نظر انداز کر کے تیزی سے گزر جاتی۔ مجھے ثانی کی وہ باتیں یاد آنے لگی جو اس نے جیل میں مجھے سنائی تھی۔ اس کی دکھی زندگی، اس کی تنہائی اور اس کی اپنے بچے کے لیے فکر مندی۔ اس نے کہا تھا، میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ جیل میں رہے۔ شاید اسے اپنی موت کا پہلے سے احساس ہو گیا تھا۔ کیا اسے معلوم تھا کہ وہ نہیں بچے گی؟ اسی لیے اس نے بچہ میرے حوالے کیا تھا، اور میں نادان وقار کے ڈر سے وہ امانت واپس لے آئی تھی۔ اچانک بچہ میری گود میں کسمسایا اور رونے لگا۔ شاید اسے بھوک لگی تھی یا پھر اسے اپنی ماں کی تکلیف کا احساس ہو گیا تھا۔ میں اسے بہلانے لگی، چپ ہو جاؤ میرے بچے، چپ ہو جاؤ، تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اسے تھپک رہی تھی، لیکن میرے اپنے آنسو اس کے ننھے چہرے پر گر رہے تھے۔ میں ایک عجیب سی کشمکش میں تھی۔ اگر ثانیہ بچ گئی تو میں اسے کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں تمہارے بچے کی
حفاظت نہیں کر سکی، اور اگر وہ نہ بچی تو اس بچے کا کیا ہوگا؟ تبھی ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا اور ایک سینئر ڈاکٹر باہر نکلے۔ ان کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ماسک ہٹاتے ہوئے ان کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ دیوانہ وار ان کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر صاحب، ثانیہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور میری گود میں موجود بچے پر ایک نظر ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی ہے میڈم، لیکن بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کا جسم رسپونڈ نہیں کر رہا۔ وہ بار بار ہوش میں آنے کی کوشش کرتی ہیں اور بس آپ کو پکارتی ہیں۔ شاید وہ آپ سے کوئی آخری بات کہنا چاہتی ہیں۔ میں یہ سن کر کانپ اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ایمرجنسی روم کے اندر داخل ہوئی۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گئی۔ ثانیہ، میری آواز حلق میں اٹکی۔ میری آواز سن کر اس نے بہت مشکل سے اپنی پلکیں اٹھائی۔ اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھی، لیکن مجھے اور میری گود میں بچے کو دیکھ کر ان میں ایک ہلکی سی چمک ابھری۔ اسے اپنا کمزور ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اٹھا نہ سکی۔ میں نے روتے ہوئے بچے کو اس کے چہرے کے قریب کیا۔ اس نے اپنی کامتی ہوئی انگلیوں سے بچے کے گال کو چھوا۔ اس کے ہونٹ ہلے، شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا کان اس کے منہ کے قریب کیا۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بامشکل سنائی دے رہی تھی۔ سارا، تم میرا بچہ، اسے لے جاؤ، وعدہ کرو اسے یہاں نہیں رہنے دو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں ثانیہ، میں اسے لے جاؤں گی، لیکن تم ٹھیک ہو جاؤ، تم خود اسے پالو گی۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر سسکیاں لینے لگی۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ کے گوشے سے لڑک کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ نہیں سارا، میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ اب تمہارا بیٹا ہے، اسے میری طرح برباد مت ہونے دینا۔ مشینہ کا شور اچانک تیز ہو گیا۔ ڈاکٹرز دوبارہ اس کی طرف لپکے۔ میڈم پلیز باہر جائیں۔ ایک نرس نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ نہیں ثانیہ، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں چیخ رہی تھی۔ میں دیوار کے سہارے وہی فرش پر بیٹھ گئی۔ بچہ میرے سینے سے لگا رو رہا تھا اور میں خلا میں گھور رہی تھی۔ یہ میری زندگی کی سب سے لمبی اور اذیت ناک رات کا آخری پہر تھا۔ ایمرجنسی روم کے باہر میں بت بنی بیٹھی تھی اور میری گود میں وہ ننھا سا وجود اب بھی موجود تھا جو ابھی یتیم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے اپنی تمام تر کوششوں کے بعد جواب دے دیا تھا۔ ثانیہ زندگی کی بازی ہار چکی تھی کہ اچانک موبائل فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ اسکرین پر وقار کا نام دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ سارا، تم کہاں ہو؟ وقار کی آواز میں شدید گھبراہٹ اور غصہ تھا۔ اتنی دیر ہو گئی، تم بچہ واپس کرنے گئی تھی، اب تک تمہیں گھر ہونا چاہیے تھا۔ سب خیریت تو ہے؟ تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میرے حلق میں آنسوں کا گولا اٹک گیا۔ میں نے بامشکل اپنی آواز سنبھالی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، وقار، سب ختم ہو گیا۔ ثانیہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ دوسری طرف ایک لمحے کے لیے گہرا سناٹا چھا گیا۔ پھر وقار کی لرزتی ہوئی آواز آئی، کیا مطلب؟ کیا ہوا اسے؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ وہ مجھے پکار رہی تھی وقار۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وقار نے فون پر کچھ نہیں کہا اور پھر فون کٹ گیا۔ میں حیران تھی کہ وقار کو ایک اجنبی عورت کی موت کا اتنا صدمہ کیوں ہوا، لیکن اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ بامشکل 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ ہسپتال کے کوریڈور میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز گونجی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وقار دیوانوں کی طرح میری طرف آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ تھی اور وہ ہانپ رہے تھے۔ وہ میرے پاس رکے نہیں بلکہ سیدھا ایمرجنسی روم کے دروازے کی طرف لپکے۔ وقار، میں نے انہیں پکارا، وہ کہاں ہے؟ مجھے اسے دیکھنا ہے۔ وقار کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک نرس نے روکنے کی کوشش کی، سر آپ اندر نہیں جا سکتے، باڈی کو شفٹ کیا جا رہا ہے، ہٹ جاؤ راستے سے۔ وقار نے نرس کو جھٹکا دیا اور ایمرجنسی روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی بچے کو سینے سے لگائے ان کے پیچھے بھاگی۔ اندر اسٹریچر پر سفید چادر میں لپٹی ثانیہ کی میت پڑی تھی۔ وقار کے قدم وہاں پہنچ کر رک گئے۔ ویسے کانپ رہے تھے جیسے سردی سے ٹھٹھر رہے ہوں۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھایا اور
ثانیہ کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ جو ہی ثانیہ کا بے جان زرد چہرہ سامنے آیا، وقار کے منہ سے ایک ایسی دل خراش چیخ نکلی جس نے اسپتال کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے اور ثانیہ کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ثانیہ میری بہن، یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے معاف کر دو ثانیہ، مجھے معاف کر دو میری گڑیا۔ میں جہاں کھڑی تھی وہیں پتھر کی ہوگی۔ میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ میرے کانوں میں وقار کے الفاظ گونج رہے تھے، میری بہن۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا، وقار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی تو کوئی بہن نہیں تھی، آپ تو کہتے تھے کہ آپ صرف بھائی ہیں۔ وقار نے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوا، درد اور شرمندگی کا طوفان تھا۔ وہ روتے ہوئے بولے، میں نے جھوٹ بولا تھا سارا، میں نے دنیا سے تم سے سب سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ ثانیہ میری سگی چھوٹی بہن ہے، ہمارے گھر کی لاڈلی، ہماری عزت۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہی لاڈلی جس کے بارے میں ثانیہ نے جیل میں بتایا تھا کہ اس کے 3 بھائی اس پر جان چھڑکتے تھے۔ وقار نے ثانیہ کے ماتھے کو چوما اور سسکتے ہوئے بتانے لگے، ہم 3 بھائی تھے اور یہ ہماری اکلوتی بہن تھی۔ ہم اسے بہت چاہتے تھے سارا، لیکن جب یہ گھر سے بھاگی تو ہماری محبت نفرت میں بدل گئی۔ ہماری غیرت کو وہ زخم لگا تھا جو بھر نہیں پا رہا تھا۔ اماں جی روتی رہتی تھی، لیکن ہم بھائیوں نے قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد ہماری کوئی بہن نہیں ہے۔ ہم نے سب کو کہہ دیا کہ وہ مر چکی ہے۔ ہم پاکستان سے دبئی بھی اسی لیے شفٹ ہو گئے تھے تاکہ لوگ ہم سے سوال نہ کرے، ہماری بدنامی نہ ہو۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ یہاں دبئی جیل میں ہے۔ پھر وقار نے میری گود میں موجود بچے کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولے، جب تم گھر اس بچے کو لے کر آئی تھی نا سارا، تو اسے دیکھتی میرا دل دہل گیا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا ماتھا، اس کے نقوش، یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسی ثانیہ بچپن میں تھی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اسے واپس لے جاؤ، مجھے ڈر تھا کہ اسی کا بچہ نہ ہو۔ میرا خون مجھے پکار رہا تھا، لیکن میری انا اور میری جھوٹی غیرت میرے آڑے آ گئی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو اس کے آخری وقت میں بھی دھتکار دیا۔ سارا، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ وقار کی حالت دیکھ کر میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ قدرت نے کیسا کھیل کھیلا تھا۔ بھائی اور بہن ایک ہی شہر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والی عورت کے ذریعے جڑے ہوئے تھے، لیکن انجان تھے۔ ثانیہ جس بھائی کی یاد میں روتی تھی، اسی بھائی کی بیوی اس کی جیلر تھی، اور آج جب وہ مری تو اسی بھائی کے سامنے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ایک خواب کی طرح تھا۔ وقار نے اپنی بہن کی میت وصول کی۔ وہ بھائی جو زندگی میں اسے ملنے نہیں آیا، اسے اپنی بہن کا جنازہ اٹھایا۔ چونکہ میں جیل کی ملازمت تھی اور وقار قانونی وارث ثابت ہو چکے تھے، اسی لیے لاش ہمارے حوالے کر دی گئی۔ اس دن کے بعد سے گھر میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ میری ساس کو جب پتہ چلا تو وہ گش کھا گئی۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ دیوانہ وار نواسے کو سینے سے لگا کر بین کرنے لگے۔ وہ بیٹا جو انہیں اپنی بیٹی کی نشانی کے طور پر ملا تھا، اب وہی ان کے بڑھاپے کا واز آ رہا تھا۔ قانونی طور پر بچے کی کسٹڈی کا معاملہ زیادہ پیچیدہ نہیں ہوا، چونکہ وقار اس کا سگا ماموں تھا، تو عدالت اور جیل انتظامیہ نے بچے کی سپردگی ہمیں دے دی۔ میں نے اور وقار نے اس بچے کو گود نہیں لیا۔ آج اس واقعے کو کئی ماہ گزر چکے ہیں۔ وہ ننھا وجود اب ہمارے گھر کے آنگن میں کھیل رہا ہے۔ اس کا نام ہم نے ایان رکھا ہے۔ وہ بالکل ثانیہ جیسا ہے۔ جب وہ ہنستا ہے تو وقار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وقار اب بدل چکے ہیں۔ وہ اکثر ایان کو گود میں لے کر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ شاید وہ اس میں اپنی کھوئی ہوئی بہن کو تلاش کرتے ہیں، یا پھر اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ کے فیصلے کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ میری گود بھرنی تھی، لیکن کس قیمت پر؟ ایک ماں کی جان لے کر۔ ایان کو اس کا گھر، اس کی نانی اور ماموں مل گئے، لیکن اس کی ماں ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ میں جیل کی نوکری چھوڑ چکی ہوں، اب میں صرف ایان کی ماں ہوں۔ میں نے ثانیہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بچے کو جیل کی ہوا نہیں لگنے دوں گی، اسے برباد نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس وعدے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا چکی ہوں۔ کبھی کبھی رات کی تنہائی میں مجھے لگتا ہے کہ ثانیہ میرے پاس کھڑی مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، شکریہ سارا، تم نے میرا بیٹا بچا لیا۔ لیکن میرے دل کا بوجھ کبھی ہلکا نہیں ہوتا۔
یہ کہانی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو انا اور غیرت کی خاطر اپنوں کو زندہ مار دیتے ہیں، اور جب موت انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتی ہے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ ہماری کہانی سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔